بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے۔ لو جی، مرزے کے استاد کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراف بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ توبہ توبہ، میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں۔ یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ یہ جرأت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی، یہ جرأت تو ابن تیمیہ نے نہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو مرزا اپنا استاد کہتا ہے، اور مرزا خود کہتا ہے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ اپنے اس روحانی باپ کے بارے میں مرزا نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے یہ عقیدہ جو بیان کیا ہے کہ جنت ختم ہو جائے گی، یہ کفریہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر مرزا نے کہا کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی۔ یہ خالی حسن ظن ہے، مرزا کے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ یا تو مرزا اور اس کے شاگرد اس کا ثبوت پیش کریں کہ انہوں نے واقعتاً اس عقیدے سے توبہ کی تھی، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے وہ بھی خود مرزا بتا چکے ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے، اعلانیہ طور پر یہ کہا جائے کہ میں نے یہ کفریہ کلمات بولے تھے، کفر بکا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھے، اور ہاں اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے۔ تو کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ساری باتیں کی تھیں، اپنا نکاح دوبارہ پڑھوایا تھا؟ بہرحال جب مرزا نے خود کہہ دیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کفریہ عقیدہ بتایا ہے اور یہ کفریہ کلمات بولے ہیں، تو مرزا کے اصول کے مطابق ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو چکا تھا۔ اب مرزا خود پسند کر لے کہ اس کو مرزا اپنی چاچی کہے گا، یا اپنی استانی کہے گا، یا اپنی روحانی اماں کہے گا، جو مرضی کہے وہ گئی، چاچی گئی، ہاں چاچو تیری چاچی گئی۔ مرزا جی دوسروں کی چاچی کی فکر کرنے سے پہلے اپنی چاچی کی فکر کرو، آپ کی چاچی گئی۔ اور سب سے خطرناک بات، توبہ توبہ توبہ، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں نکاح ٹوٹ گیا۔ مرزا کے انداز میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں مرزا جی آپ کی استانی گئی، آپ کی روحانی اماں گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اور نکاح ٹوٹنے کے بعد پھر کیا ہوتا رہا یہ ذرا آپ خود بتا دیں۔ چاچی بھی گئی، اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مرزا جی یہ تو آپ مان چکے ہیں نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کفریہ کلمہ بولا ہے، تو آپ کے اصول کے مطابق نکاح تو ان کا ٹوٹ گیا۔ اب آپ تحقیق کریں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنا نکاح دوبارہ پڑھوایا تھا یا نہیں پڑھوایا تھا، اور اس کا ثبوت بھی پیش کریں، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ اور جس انداز سے آپ یہاں فتوے لگا رہے ہیں اسی انداز سے ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب پر آپ کی زبان سے فتویٰ چاہیے، اسی انداز سے۔ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا، رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، اور پھر میں واپس آؤں گا، اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا۔ چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے، تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کراں، ہاں نواں اکمیر، ہاں کو مولوی لبا۔ جی مرزا جی بالکل اسی انداز میں آپ کی زبان سے ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق فتویٰ چاہیے۔ اگر آپ اس انداز میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق فتویٰ نہیں دیتے تو آپ سے بڑھ کر منافق اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جی آئے ہو نا داڑھ تھلے، اے داڑھ آخری علی کڑک کرنے علی، جی اب پتہ چلے گا داڑھ تلے کون آتا ہے۔